بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ عبید بن عمیر اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ پورے علاقے میں اس کے حسن کا چرچا تھا۔ عورتیں اس کے حسن دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریضتاً تھی کہ میں حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز اور نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ پوچھا کون؟ عبید بن عمیر۔ یہ مسجد نبوی میں مدارس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرا حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریضتاً ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے، نہیں میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہنے لگی، میں آپ کے پاس آپ کی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، اگر تم نے ہاں میں جواب دیا تو پھر میں تمہارے اس معاملے کی طرف توجہ کروں گا۔ عورت نے کہا، آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس میں آپ کے ہاں میں ہاں ملاؤں گی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درست کہا۔ اور پوچھا، جب تمہیں قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، درست کہا۔ اس پر اور پھر پوچھا، جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور تم جانتی نہیں ہوگی کہ تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درست کہا۔ اور پوچھا، اور جب تم پل الصراط سے گزرنے لگو گی اور تم نہ جانتی ہوگی کہ تم لڑکھڑاؤ گی یا ثابت قدمی سے گزر جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، درست کہا۔ اور پوچھا، اور جب اعمال تولنے کے لیے ترازو پر لائے جائیں گے اور تم نہ جانتی ہوگی کہ تمہیں نیک کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درست کہا۔ اور پوچھا، اور جب تم سوال اور جواب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت
پوری کی ہو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درست کہا، اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو۔ اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ہی ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور شوہر کے پاس واپس آ گئی۔ تو اس نے پوچھا، کیا کر کے آئی ہو؟ عورت نے کہا، کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خاوند کے ساتھ گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلے پر عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بولا کہ میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس ناز نخرے سے میں تنگ آ جاتا تھا، اور پھر جب بھی میں اسے دیکھا مصلے پر ہی دیکھا۔ شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے۔ تو یہ کیفیت ان کی اس لیے تھی کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا۔ ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا، اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کو یہ حال تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔